اچھا کسان اچھا فارمر وہی ہوگا کہ جو چڑھ کے فارمنگ کرے گا. مطلب یہ ہماری بھی وہ ایک ریسرچر کہہ رہے تھے کہ 7 نسلوں تک یہ جو ہے نا وہ کیمیکل وہ نکلتا نہیں ہے ہمارے جسم. یہ اپنے چکن سے یہ جو فارمی چکن سے یہ خرگوش جو ہے نا 1000 درجے بہتر ہے. 100 درجے بھی میں نہیں کیا. یہ جب تک آپ جیسے لوگ آئیں گے آپ اگلوں کو دوسروں کو بتائیں گے. یعنی کہ آپ کو معلوم ہو اندازہ ہو کہ اگر میں اینٹی بایوٹک نہیں یوز کروں گا تو اس نے مر جانا ہے تو پھر اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں. ادروائز میسٹائٹس یہ بڑی یہ بڑا اوکھا ہے ٹاپک لیکن مسٹائٹس جو لیکٹیٹنگ مدرز میں زیادہ میسٹ جدھر ٹائٹس آئے گا نا ٹسٹس جدھر آئے گا نا یہ انگریزی میں لکھا ہے ہماری زبان تو نہیں ہے نا. ہاں ابھی میسٹائٹس یاد کرنا یا کوئی کہے یار تھنوں کا غبار ہاں وہ آگے وہ زیادہ جلدی یاد ہو جاتا ہے. تو بہرحال میسٹائٹس یہ ہے اس میں اس کے خرگوشنی کے فیمیل کے مادہ کی یہ بیماری ہوتی ہے. مادہ کے جو تھن ہوتے ہیں نپل ہوتا ہے بعض اوقات بچے دودھ پی رہے ہوتے ہیں یا اس کو دانت لگا دیتے ہیں بائٹ کر لیتے ہیں یا کچھ اور ہو جاتا ہے یا پھر اندر سے انفیکشن ہو کے میسٹائٹس یا بچے دودھ نہیں پی رہے ہوتے تو وہاں پہ دودھ خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے تو وہ اس کا سویلنگ ہو جاتی ہے اس کی پھول جاتا ہے انفیکشن ہو جاتا ہے. تو آپ کے خیال میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ کے گھر میں خرگوش رکھے ہیں قیمتی ہیں خرگوش اچھے خرگوش ہیں آپ کے گھر میں اس طرح کا ایک خرگوش آ جاتا ہے خرگوش نہیں ہے اس کے تھن سوج جاتے ہیں آپ اپنی سوچ و فکر سے کیا کریں گے؟ مساج کریں گے اس کو تھوڑا. ٹھیک ہے یہ بھی کسی حد تک ٹھیک ہے بات آپ بتائیں. ویسے تو بڑے جانوروں کو ہم کالی مرچ اور گھی دیتے ہیں اس طرح کا منہ کے ذریعے. ہاں اچھا کالی مرچ میں کیا ہوتا ہے وہ بھی اینٹی بایوٹک ہے بہترین قسم کی. اچھا اس میں یہ ہے نا آپ نے پہلے دیکھنا ہے اس کے تھنوں کو دیکھنا ہے کتنا انفیکشن ہے پیپ وغیرہ پڑی ہے نہیں پڑی. ٹھیک تو اس میں سب سے پہلے تو وہی ہلدی والا پیاز والا وہ کریں کیونکہ ہلدی بذات خود اینٹی بایوٹک ہے جراثیم کو مارتی ہے لوکل بھی اور سسٹمک بھی. پہلے اس کو کر لیں وہ دیکھ لیں نہیں ہوتا تو پھر کسی سے مشورہ کر کے فون کر کے بھائی کیا کریں اینٹی بایوٹک آپ کو بتائیں وہ اینٹی بایوٹک لگا دیں آپ. لیکن پہلا جو ہے نا اچھا کسان اچھا فارمر وہی ہوگا کہ جو چڑھ کے فارمنگ کرے گا. مطلب یہ جو علم آپ حاصل کر رہے ہیں یہ کہاں سے آپ آئے ہیں ابھی بیٹھے ہیں کتنے وقت سے بیٹھے ہیں تو جہاں پہ جان مال وقت لگتا ہے وہ چیز بنتی ہے پھر نا. تو آپ پھر انشاءاللہ جب فارمنگ کریں گے آپ کے پاس خرگوش ہوں گے تو آپ پھر چڑھ کے فارمنگ کریں گے. ڈر کے نہیں کہیں گے یار ایمرجنسی یہ بڑا مہنگے ہونے سے کیوں کرنا نہیں. پھر آپ صحیح طریقے سے فارمنگ کریں گے اور ذہن یہ رکھیں گے کہ یہ جو فارمنگ ہم کر رہے ہیں نا اس کا گوشت ہم نے بازار میں کب مطلب بکنے کے لیے دینا ہے لوگ کب کھائیں گے اس کا گوشت اس ذہن میں رکھنا ہے. ابھی تک یہ جو فارمنگ ہو رہی ہے فارمر مطلب ایک تو مطلب ماشاءاللہ عادل بھائی نے اچھا کیا ہوا ہے میرے صاحب نے کیا ہے اپنے قاری صاحب کے پاس ہے. اس کا عوام کو فی الحال فائدہ نہیں ہے. عوام کو کب فائدہ ہوگا کہ جب آپ جیسے بہت سارے لوگ آ جائیں گے بہت سارے لوگ آ جائیں گے. جب وہ آئیں گے تو وہ خرگوش مطلب پھیلیں گے تو پھر آپ نے رکھنے تو نہیں ہے نا پھر بیچنے ہیں. پھر کوئی آ جائے گا ڈیلر آ جائیں گے جی ہم شہروں میں بیچتے ہیں ہم وہ ایک پھر ایک لوگوں کو ایک اچھی چیز میں بحیثیت ڈاکٹر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بدرجہ یہ اپنے چکن سے یہ جو فارمی چکن سے یہ خرگوش جو ہے نا 1000 درجے بہتر ہے. 100 درجے بھی میں نہیں کیا. یہ جب تک آپ جیسے لوگ آئیں گے آپ اگلوں کو دوسروں کو بتائیں گے. 8-10 بندوں کو کم از کم ایک بندہ جو ہے نا آپ میں یہ سمجھو کہ آپ 30 آدمی آئے ہوئے ہیں 40 آدمی آئے ہوئے ہیں 8-10 آدمیوں کو آپ نے بتانا ہے آگے وہ کریں یا نہ کریں. ایک اچھی بات بتانا تو صدقہ ہے نا تو اللہ دل میں تو اللہ ڈالتے ہیں تو آگے کریں بلکہ آپ اپنا شروع کریں اس کام کو اچھے طریقے سے شروع کریں تو اس میں فائدہ ہی صحت کا بھی اور دوسرا بھی. خرگوش فارمنگ میں ادویات کے استعمال کے فائدے اور نقصانات میرے خیال میں ڈسکس ہمارا یہ ڈسکشن میں آ گئی تھی. ادویات کے فائدے اور نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟
یہ جو آپ نے بولا ہے نا کہ فارمنگ چڑھ کے کرنی چاہیے، اس کی نہیں سمجھ آئی. پہلے میجر صاحب کہہ رہے تھے کہ پہاڑ کے اوپر چڑھے، پہاڑ کو اپنے اوپر نہ چڑھائے، تو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. میں نے ان کو کہا اچھا بات ہو رہی تھی کہ آپ کا چونکہ ماؤنٹینئر سے علاقہ اور ہم پی ایم سے ٹریننگ کی اور سارا بالکل ہمیشہ پیدل ہی چلاتے تھے. بالکل. تو وہاں استاد یہ پرانے استاد یہ بتاتے تھے کہ جب آپ نے پہاڑ پہ چڑھنا ہے تو آپ نے پہاڑ کو تھکانا ہے، ہاں خود نہیں تھکنا. اب خود کیسے تھکیں گے؟ اگر آپ تیز تیز چل کے اوپر چڑھیں گے آپ تھک جاؤ. پہاڑ آپ پہ چل جائے گا. تو پہاڑ آپ کے اوپر چڑھ گیا، تھک گیا، آپ سانس پھول جائے گا، ٹانگیں آپ کی دکھنے شروع ہو گئی، گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گا. تو آپ پہاڑ نے آپ کو تھکا دیا. اب آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے پہاڑ کو تھکانا ہے. پہاڑ کو کیسے تھکانا ہے؟ آرام آرام سے چڑھو اس کے اوپر، آرام آرام سے چڑھو اس کے اوپر. میں چونکہ میرے استاد بیٹھے ہوئے تو میں وہ والی مثال نہیں دینا چاہتا کہ چڑھنا کیسے ہوتا ہے اوپر، تو کتنا آہستہ آہستہ پھر چڑھنا ہوتا ہے. تو استاد کی احترام میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن پہاڑ کے اوپر چڑھانے کی بات کر رہا ہوں. تو پہاڑ پہ جب چڑھیں تو آہستہ آہستہ چڑھیں. اس کے دو فائدے ہیں، سانس نہیں پھولتا. ٹھیک ہے جی. آپ تیز تیز اب ادھر بھی آپ تیز بھاگیں گے تو سانس پھول جائے گا، ادھر سے لے کے وہاں تک جائیں گے تو آرام سے جائیں گے، سانس نہیں پھولے. تو یہی پہاڑ پہ بھی ہے، تیز تیز چڑھ کے جائیں گے تو سانس پھول جائے گا، آہستہ آہستہ جائیں گے سانس نہیں پھولے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ تیز سے چڑھ کے جائیں گے تو آپ کے باڈی کے مسل جو ہیں وہ اس چیز کے لیے نہیں بنے ہوئے. آپ چونکہ میدانی علاقے کے ہیں، گلگت سکردو کے علاقے کے جو لوگ ہیں جو پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں ان کے مسلز اور طرح کے ہیں. ان کے پھیپھڑے اتنے بڑے ہیں کیونکہ وہاں پہ آکسیجن کم ہوتی ہے، تو ان کے پاس بڑے پھیپھڑے ہوتے ہیں جو کہ اس تھوڑی آکسیجن کو کھینچ لیتے ہیں. ہمارے چھوٹے پھیپھڑے ہیں، ہم اوپر جب جاتے ہیں ہمارا سانس پھول جاتا ہے، آکسیجن پوری نہیں ملتی. اسی طرح ہمارے باڈی کے مسل جو ہیں وہ اس کے اتنے قابل نہیں ہے کہ جی ہم پہاڑوں کے اوپر چڑھے اور ہمارے یہ مسل جو ہے، ٹانگیں جو ہیں، یہ کھینچ کے ہمیں اور گھٹنے ہمارے ہمیں سنبھال کے رکھے. وہ وزن بھی اٹھا کے چڑھتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پورٹر کہتے ہیں، وہ وزن بھی اٹھا کے چلتے ہیں. تو ان کی باڈی اس طرح کی بنی ہوئی ہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا. تو ہم نے ان کے ساتھ مل کے نہیں چلنا ہوتا کبھی بھی. وہ تیز چلتے ہیں بہت، ماشاء اللہ ان کی وہ ہے ٹریننگ ہے. ہم نے پھر ہمیشہ آہستہ چلنا ہوتا ہے. تو جب ہم آہستہ چلتے ہیں تو پھر ہم پہاڑ کو تھکا رہے ہوتے ہیں. پہاڑ ملتے جانا شروع ہوتا ہے، ساری مہربانی ہے اوپر جاؤ تھلے. تو وہ تھک گیا. یہ تھی وہ بات. دوسری انہوں نے جو بات کی کہ خرگوش سے چڑھ کے کرو کاروبار، یہ کہا نہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ ٹھیک ہے، چڑھ کے فارمنگ کرنا. چڑھ کے فارمنگ کرو، مطلب کیا ہے؟ ڈرنا نہیں. مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ جو ٹریننگ لے رہے ہیں، آپ کو تو مطلب گھر میں بیٹھے بٹھائے تو خرگوش نہیں پہنچائے کسی نے کہ آپ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں یہ کیسا ہے. آپ کہاں سے آئے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب وقت اپنا لگا رہے ہیں، بات ہماری سن رہے ہیں. تو آپ کے اندر تو یہ ایکسپیرینس آ گیا ہے نا. ایک اس آدمی کی بنسبت جو گھر میں بیٹھ کے کہیں جاتا نہیں ہے، فارمنگ نہیں کرتا، کسی سے پوچھتا نہیں ہے، وہ زیادہ خوشی سے چڑھنے کے سے مراد یہ بھی ہے کہ آپ خوشی سے اور دلیری سے فارمنگ کریں. لائیں جی ریبٹس، ٹھیک ہے جی اتنے رکھیں، ہم وہاں جی نئے فلاک ڈالتے ہیں جی، ہم کرتے ہیں یہ کام. ہم مطلب جو لوگ ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم فارمنگ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے، پتہ نہیں وہ نقصان نہ ہو جائے، مر نہ جائے، فلانا نہ ہو، یہ نہ ہو. یار دنیا میں یہ میرے خیال میں مچھر و مکھیوں کے بعد جو سب سے زیادہ پیداوار ہے نا یہ خرگوش. تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہے؟ آنے چاہیے نا. اس لیے کہ یہ آپ نے فارمنگ اس کو کریں. آپ کرتے ہیں شیڈز میں کرتے ہیں، اگر اسپیس کام ہے شیڈز میں کریں. اگر آپ کے پاس علاقہ زیادہ ہے آپ مطلب دوسری طریقے سے کریں، لیکن فارمنگ ضرور کریں. چڑھنے سے یہ مراد جی دوسرے طریقے سے ایسے ہوتے ہیں جیسے یہ باہر اوپن جگہ ہے. ہاں دیکھیں، کتے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، بلی کی آپ کی ذمہ داری ہے، اس کے بچوں کے اندر اگر دیے ہیں پانی اگر چلا جاتا ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، کیوں؟ وہ آپ نے رکھی ہوئے، آپ ان کے مالک ہیں. اگر آپ ان کے مالک نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو نا، تو میرے خیال میں وہ ایسی جگہ پہ وہ گھر بنائیں گے، پہاڑ کے نیچے ایسی جگہ کھڈا بنائیں گے جہاں پہ بلی بھی نہیں آئے گی، کوا بھی نہیں آئے گا، وہ اس کو بچا لیں گے. خرگوش بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے خرگوش کو پیدا کیا ہوا ہے آزاد دوسرے جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے. صحیح ہے.
शेर को, चीते को, कुत्ते को, गीदड़ को, लोमड़ी को, बाज को, इनको खाता है वो। हमें तो नज़र नहीं आते, लेकिन ये इनको खाता है, तो अल्लाह ने उनका एक ज़रिया बनाया हुआ है। तो आपने अगर अपने एक अहाते में रखने, इतना बड़ा आता है आपका, या आपने कांटा तार लगाई हुई है, कुछ भी लगा हुआ है, तो अगर आप उसमें छोड़ते हैं उनको, वो खुद अपनी बरो बनाएगा, अपनी सुरंग वो खुद बनाएगा, ठीक है। तो सुरंग अभी और उसके पास कोई जगह नहीं है, ऊपर से बारिश आ गई, सैलाब आ गया, सारा अंदर पानी चला गया, मर गए, आप जिम्मेदार होंगे। तो आपने ऊपर शेड लगा देना है, उसके ऊपर शेड लगा देना है। तो उनको स्पेस अगर खुली देंगे, 5, 7, 10 शुरू, इतने ही से शुरू करेंगे ना आप, कौन सा 100-150 आपने एकदम लेके जाना है, ठीक है। हाँ जी, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਵੋ ਨਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ ਨਾ, ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। अच्छा जी, खरगोश फार्मिंग में अद्वियात के इस्तेमाल के फ़ायदे और नुकसानात। इसके अंदर वैसी वही बात आ जाती है जो आदिल भाई ने MGs वाली बताई है कि क्वांटिटी ज़्यादा और कम का नुकसान और फ़वाइद। कम यूज़ करेंगे तो हो सकता है वो अपना किरदार ही ना अदा करे, जिस मकसद के लिए हमने यूज़ किया है वो मकसद ही ना पूरा करे, और ज़्यादा देने का नुकसान ये है कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो जाए, जिससे कोई हमें और मज़ीद जो हमें रिज़ल्ट ना मिले, उससे उसको डायरिया लग जाए या कोई और मसला। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक कार्टिकोस्टेरॉइड मैंने बताया था, कैनाकॉर्ट का नाम लिया था कि वो ब्रुसेलोसिस में, अगर ज़ुकाम में वो भी लगा दें आप। तो मैंने फिर ये भी कहा था कि मुर्दे को लगाओ तो वो ज़िंदा नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदा को लगाओ तो उठ के खड़ा हो जाता है वो। तो ये वो चीज़ है, अगर ऐसे हम वो अद्वियात रेगुलर अगर देना शुरू कर दें, तो फिर वो ऐसा होगा कि बांझपन भी आ सकता है, ठीक है। फीमेल जो है वो बच्चे नहीं देगी, आप कहेंगे यार 3रा महीना, 6ठा महीना, यार वो कैसे दे दिया। तो ये चीज़ें बीच में आती हैं उनके। इनफर्टिलिटी जिसे बांझपन कहते हैं, बांझपन भी अद्वियात से आ सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये केमिकल खुराक जो हम दे रहे हैं, केमिकल अद्वियात जो हम दे रहे हैं, ये मुर्गी खाती है, फिर मुर्गी से जब हम खाते हैं, फिर हमारी भी वो एक रिसर्चर कह रहे थे कि 7 नस्लों तक ये जो है ना वो केमिकल वो निकलता नहीं है हमारे जिसमें, 7 नस्लों तक वो केमिकल नहीं निकलता। तो ऐसा ये रैबिट्स में भी है। कोशिश ये करें कि आप मतलब जितना नेचुरल माहौल में इनको रख के आप इस्तेमाल करेंगे, मतलब नेचुरल माहौल में रखने से इसमें मेहनत ज़रा आपको, ये जो शेड रखा हुआ है इसका फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। जिस तरह अद्वियात के फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं, उसमें जो बेहतर तरीका वो आप रखें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, अगर आप नेचुरल में रख रहे हैं, नेचुरल में रख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, ये अद्वियात भी आपको नहीं देनी पड़ेंगी, ठीक है। वो खुद खाएंगे अपनी दवाई, वो पता है खाना है कि नहीं खाना, वो खुद खाएंगे, और मूवमेंट भी होगी, ब्लॉटिंग भी नहीं होगी। काफ़ी एक बीमारियाँ जो पेस्टुलोसिस जो है ना वो कम हो जाएगी। ये चीज़ें काफ़ी सही बात, सही बात। खरगोश फार्मिंग में रिकॉर्ड का रखना क्यों ज़रूरी और कैसे रखा जाए, फार्मों के सवाल जवाब। ये डॉक्टर साहब थोड़ा सा अगर आप चाहें तो ये मेडिसिन के हवाले से मैं थोड़ा सा ज़रूर कुछ मालूमात फराहम कर दूँ। ये ले लें। मेडिसिन बुनियादी तौर से 2 किस्म की इस्तेमाल होती हैं फार्म में। एक वो जो कि बीमारी से बचाने के लिए, या बीमारी जब आ जाए और उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, यानी कुछ बीमारी से पहले, कुछ बीमारी आने के बाद। इसमें ज़्यादातर एंटीबायोटिक, जिनकी जब बीमारी आ जाए तो एंटीबायोटिक वगैरह समहाउ कुछ ऐसी कुछ किस्में वो इस्तेमाल करते हैं। कुछ प्रोफाइलिंग मेडिसिन होती हैं जैसे कैंथलमेंटिक, वो कीड़ों को ख़त्म करने के लिए जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है। इसके अलावा दूसरी किस्म बनती है जो सपोर्टिव मेडिसिन है। थैंक यू सो मच। जो सपोर्टिव मेडिसिन हैं, जैसे कि शिद्दत की गर्मी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि विटामिन सी का इस्तेमाल करते हैं। रैबिट को सफ़र पे भिजवाना होता है, अमाइनो एसिड इस्तेमाल करते हैं। तो जो सपोर्टिव मेडिसिन हैं इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये बेसिकली ताकत का मजमूआ होती है, यानी कि जो कमी बेशी रह जाती है या स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट होता है। स्ट्रेस में होता है क्या है, स्ट्रेस में बहुत तेज़ी से विटामिन्स जलते हैं जिस्म से,
تو وائٹامنس کی جب کمی آتی ہے آٹومیٹکلی اس سے اس کی قوت مدافعت ڈسٹرب ہوتی ہے. تو قوت مدافعت ڈسٹرب نہ ہو ہم اس کے لیے مختلف قسم کے ملٹی وائٹامنس وغیرہ استعمال کرتے ہیں. تو جو دوسری قسم ہے سپورٹو میڈیسن, اس کے نقصانات نہیں ہیں حتیٰ کہ آپ بے دریغ استعمال نہیں کرتے. بے دریغ استعمال اتنا کہ اگر آؤٹر سورس سے اس کے جسم کو ساری طاقت میسر ہو رہی ہے تو جسم کو کیا پڑی کہ وہ وائٹامنس بنائے, پھر پروڈیوس کرے, وہ اینٹی باڈیز بنائے. تو جو اینٹی بایوٹک ہے, اینٹی بایوٹک کوئی سی بھی ہو, اس کے بڑے شدید قسم کے نقصانات ہوتے ہیں, جس طرح سپروفلاکسسین ہے, انڈروفلاکسسین ہے, جینٹامائسین ہے, فلورفینیکال ہو گیا, اس طرح کی کچھ اور میڈیسنز ہیں. تو جو اینٹی بایوٹک ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹس یہ ہیں, اس سے ان کے ہاضمہ کا سسٹم جو ہے وہ برے طریقے سے متاثر ہوتا ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ جب تک کہ ریبٹ کی کنڈیشن ایسی نہ ہو کہ وہ قریب المرگ ہو, یعنی کہ آپ کو معلوم ہو, اندازہ ہو کہ اگر میں اینٹی بایوٹک نہیں یوز کروں گا تو اس نے مر جانا ہے, تو پھر اینٹی بایوٹک کا استعمال کریں. ادروائز قطعاً اینٹی بایوٹک کا استعمال مت کریں, اور وہ بھی اسپیشلی لانگ کورس جب تک کہ کوئی اور چارہ نہ ہو. اگر تو لمبا کورس کرنا بھی ہو تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو پھر کم کرنے کے لیے ہم کچھ اسٹیپس اٹھاتے ہیں, جیسے کہ پرو بایوٹکس وغیرہ استعمال ہوتے ہیں اس میں. یعنی ہاضمہ جب اس کا, یا ہاضمہ جس گڈ بیکٹیریاز کے ذریعے چلتا ہے, وہ گڈ بیکٹیریاز پر ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے ہیں.